ایک بشیر میمن صاحب کے الزامات کے اوپر ہی ہم بات کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے اپنا ایک نقطہ نظر دے رہے تھے. چوئی صاحب ایک بات علی صاحب نے کہی کہ سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور سسٹم کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو پھر یہ ہتھوڑی تو استعمال ہوگی اور ریزسٹنس بھی آئے گی, مافیا اپنا کام بھی کرے گا, جس کی وجہ سے ہمیں ریزسٹنس نظر آ رہی ہے ہر جگہ سے. نہیں, سسٹم تو خراب ہو رہا ہے نا, ٹھیک نہیں ہو رہا. ایک فاسسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ آپ اپنے سارے مخالفین جو بھی آپ کے خلاف ٹی وی پہ بات کرے اس کو بھی گرفتار کر لو, اسمبلی میں کرے اس کو بھی گرفتار کر لو, جو بھی آپ کے خلاف بات کرے اس کو گرفتار کر لو آپ, اور آپ شاہ سلمان بن جاؤ, محمد بن سلمان بن جاؤ, کبھی چائنا کی مثال دے رہے ہیں, کبھی آپ ایران کی مثال دے رہے ہیں, تو آپ ایسی مثالیں دے رہے ہیں جن کا لا, قانون, آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, المیہ یہ ہے کہ مجھے اس دن خوشی ہوگی جس دن ایک جیسا احتساب ہوگا. ہم چاہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ایک ایسا احتساب جو سبھی اداروں کے لیے ہو, جو ججز کے لیے, جرنلسٹوں کے لیے, جو جنرلز کے لیے, جو بیوروکریٹس کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, جرنلسٹوں کے لیے, سب کے لیے ایک چھت کے تلے, بزنس مینوں کے لیے, سب کے لیے ایک چھت کے تلے. جرنلسٹ آپ نے 2 دفعہ کہہ دیا, میں مائنس کر دیتا ہوں, میں 1.5 دفعہ واپس لے لوں, آدھی دفعہ رہنے دیتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک ایسا سیٹ اپ جب تک نہیں بنتا, یہ احتساب کیا احتساب ہو رہا ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالے جائیں. بس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کیا فرق ہے امنی گروپ کے کیس کا اور جہانگیر خان ترین کے کیس کا؟ منی لانڈرنگ پہ ان کے بھی الزامات ہیں, ان کے بھی ہیں, سٹاکس, باقی چیزیں, ان کو گرفتار کرو, جیلوں میں ڈالو. ان کے لیے قانونی اور ہیں. کیا ان کو ابھی تک کے خلاف ہوا ہے؟ ان کی سفارش پہ. لیکن چوئی صاحب منصور صاحب اس میں ایک چھوٹی سی بات میں کہنے کو جی کرتا ہے. جی بولے علی صاحب, پھر میں بات کرتا ہوں. جی بولیے. نہیں, ان کی اجازت سے, اگر یہ اجازت دیں. جی چوئی صاحب اجازت ہے سر؟ ہاں کریں. اچھا, یہ شارٹ انٹرجیکشن ہے. چوئی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جناب مخالفین نہیں, وہ لوگ جو پچھلے 30-35 سال میں کوریڈور آف پاورز میں بڑے عہدوں پہ رہے, سیاستدان بڑے عہدوں پہ رہے, سوال تو انہی سے ہوگا نا, عبد القدوس نائی سے, عبد الرحمان ٹیکسی ڈرائیور سے, یا عبد الغفار چینی فروش سے تو سوال نہیں ہوگا نا. نہ کسی پرچون فروش سے سوال انہی سے ہوں گے جو بڑے عہدوں پہ رہے. آپ لوگ حکومت میں رہے تو آپ سے سوال ہو رہے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. آپ میں یہ جرت نہیں ہے, آپ مشرف سے نہیں پوچھ سکتے. کون کہتا ہے کہ آپ میں ہمت ہے کہ پچھلے 30-35 سال کے جو لوگوں نے کیا ہے, آپ اختر عبد الرحمان صاحب کے بیٹے سے نہیں پوچھ سکتے. آپ کہتے ہیں کہ پہلے اسے پکڑو پھر مجھے پکڑو. آپ بات سن لیں نا, آپ دیکھیں نا, انٹرپٹ نہ کر. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ میں ہمت نہیں ہے کہ جناب مشرف سے پوچھے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپیہ کہاں سے آئے, وہ توشہ خانہ میں کیوں نہیں جمع ہوا. آپ میں ہمت نہیں ہے. چوئی صاحب یہ ہمت, ایک بات کروں, چوئی صاحب یہ ہمت پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہے. ویسے میری بات سن لیں, نہیں ہے, کسی میں نہیں ہے. مطلب کیا تھا, نون لیگ کے دور میں مشرف کو لگا کر, پروٹوکول لگا کر AFIC کر دیا گیا تھا نا داخل, عدالت لے جانے کے بجائے ادھر لے جائے گئے تھے. وہ کس کا دور تھا؟ چھوڑیں اس بات کو. نون لیگ کے دور میں مشرف باہر گیا تھا نا, کب گیا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں نا, ان کے کیسز ہیں. اگر اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے تو آپ معلوم جبا پہ کیا کر رہے ہیں, آپ BRT پہ کیا کر رہے ہیں, آپ خیبر بینک پہ کیا کر رہے ہیں, آپ سونامی ٹری پہ کیا کر رہے ہیں, آپ وہ فیک سٹوڈنٹس والے پہ کیا کر رہے ہیں, دوائیوں پہ کیا کر رہے ہیں, آپ آٹا سکینڈل, آٹا ایک 3 مہینے مئی میں گندم آتی ہے, جولائی کے اندر ساری گندم ختم ہو جاتی ہے. کہاں گئی؟ آسمان کھا گیا, زمین نکل گئی. لیکن چودھری صاحب ایک سوال, ایک چوئی صاحب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ میں آپ کی ان ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے, یہ اپنے لوگوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے, اپنے پروجیکٹس کی طرف دھیان نہیں دے رہے, وہاں پہ یہ احتساب نہیں کر رہے. لیکن کیا اس کا مطلب, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری سائڈ پہ جو کچھ ہوا ہے, دوسری سائڈ پہ جو کرپشن ہوئی ہے, کیا اس سے بھی آنکھیں موڑ لی ہیں؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایک الزام میں اگر آپ گرفتار کر رہے ہیں, مجھے کیجئے شوق سے. سب سے پہلے مجھے پیپلز پارٹی کو تو مار کھانے کی عادت ہے نا, سب سے پہلے پیپلز پارٹی کو پکڑ لیں, لیکن پھر اس الزام میں کسی اور کو چھوڑے نہیں. یہ کون سا غلط مطالبہ ہے میرا؟ ٹھیک ہے. اور جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, علی محمد خان صاحب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے,
میڈم شائستہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. یہ کون سا میری غلط بات؟ لیکن شائستہ صاحبہ کچھ لوگوں کو آپ نے آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے, کچھ لوگوں کو آپ اٹھا کر ذلیل و خوار کر رہے ہیں. شائستہ صاحبہ لیکن یہ جو چوائس آف بات جو کر رہے ہیں وہ تھیوریٹکلی بات بہت درست ہے, لیکن 70 سال سے کیا ہوا ہے؟ نون لیگ نے کبھی اپنا احتساب کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئی کیا اس نے اپنا احتساب کیا؟ منصور میری بات سنیں, یہ جو کہتے ہیں نا ہر وقت کے احتساب سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, احتساب ہم کرتے رہیں گے, این آر او نہیں ملے گا. میری بات سنیں, احتساب ہم تو سب پروسیس سے گزر رہے ہیں. پوری پی ایم ایل این کی اگر آپ آ کے دیکھیں تو فرنٹ لائن, سیکنڈ لائن, یہ سب کو بند کرو, چاہے خواجہ آصف ہیں, احسن اقبال ہیں, شاہد خاقان ہیں, شہباز شریف ہیں, میاں نواز شریف ہیں, سعد رفیق ہیں. مطلب ہم تو پروسیس سے گزر گئے. کورٹس میں جب گئے تو کورٹ میں ان کیسز کا کیا بنا؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کا احتساب ہے؟ این آر او تو پھر یہ ہمیں تو کسی کو نہیں ملا نا. پیپلز پارٹی کے جو ہیں خورشید شاہ کب سے ہیں جیل میں, کچھ ان کا والی وارث ہے. پوائنٹ اس کہ یہ اپنا احتساب کب کرنا شروع کریں گے؟ جو اتنے سکینڈلز جس کا میں نے بھی نشاندہی کی, منظور بھائی نے بھی کی, کہ یہ ان کا احتساب کب ہوگا؟ اور این آر او کیا یہ دینے جا رہے ہیں جہانگیر ترین کو؟ کیونکہ اگر نہ دیا, انہوں نے کہا نہیں دوں گا, اگر نہیں دیں گے تو میری بات سنیں, یہ آپ کے ایکسپریس ٹریبیون سیٹرڈے کو ہے کہ رانگلی ایکیوزڈ ترین آف یوزنگ فیک اکاؤنٹس, یعنی کہ منی لانڈرنگ کا جو ہم نے الزام لگایا وہ غلط تھا. They have already started withdrawing. ڈاکٹر رضوان کو ہٹا دیا گیا ہے, ان کی جگہ دوسرے صاحب آ گئے ہیں. تو دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے نہیں, لیکن پھر بھی دے رہے ہیں, اور دینا پڑے گا, کیونکہ ان کی حکومت انہی لوگوں کے مرہون منت ہے. انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کیوں اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں وہ 40 لوگ؟ کیا مقصد ہے؟ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ علی صاحب بیسیکلی اعتراض جو ہے, جی آپ بات جی میں بس یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ این آر او نہیں دینا, این آر او نہیں کرنا, تو یہ دے تو اپنے آپ کو رہے ہیں یا ان کو دے رہے ہیں؟ ہم تو سب گزر رہے ہیں. اعتراض یہ ہے, ہمیں تو کورٹ سے ریلیف دے رہے ہیں. ایک فکرہ مجھے, جس دن ملتان تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب برس رہے تھے کہ بلے کا ووٹ ہے, لکیر کھینچ دے ادھر یا ادھر, وہ مسکرا رہے تھے سامنے بیٹھے کہ کتنا بیوقوف ہے, مجھے کیا پڑھا رہے ہیں. وہ تو اس وقت این آر او دے چکے تھے. نہیں جی, یہ اسٹیبلش چور ہیں. ڈسکا میں دیکھ لیا نا, دھند آئی, کیا ہوا, بندے ہی غائب ہو گئے. بڑے ہمیں کہتے تھے شالی میں, مطلب یہ تو بدترین قسم کی گورننس ہے. علی صاحب بیسیکلی اعتراض سر اس بات کا ہے کہ جہاں پہ حکومت کو خطرہ نظر آتا ہے وہاں پہ احتساب نہیں ہوتا, وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز چینج بھی ہو جاتے ہیں. جہاں پہ نظر آتا ہے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں, وہاں پہ گاڑی دوڑا دی جاتی ہے, احتساب بھی کھچ کے ہوتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اعتراض علی صاحب اس بات پہ ہے. میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھانے کی ناکام کوشش کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد علی بھائی, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کا یہ جواب لیتا ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.